أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسے بھرنی ہے ضرور۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، ایمان کے پیلرز، ایمان کے ارکان کا بیان چل رہا تھا اور تقریباً چھٹے رکن پر بات چل رہی تھی اور وہ ہے آخرت پر ایمان۔ یعنی یہ دنیا ختم ہونے والی نہیں ہے کہ اس کے بعد کچھ نہ، دنیا ختم ہوگی، مریں گے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اپنے کیے کا حساب دینا۔ اچھے اعمال کیے اس کا حساب دینا ہے اور برے اعمال کیے تو اس کا بھی حساب، پائی پائی کا حساب ہونے والا۔ لیکن دنیا میں اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں اور دہلیہ جو زمانے کو سب کچھ کرتا دھرتا سمجھتے ہیں، وہ یہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں۔ ان کا سلوگن کہہ لیجیے، ان کا ایک جملے میں ان کا انٹروڈکشن کہہ لیجیے، بابر عیش بکوش کہ عالم دوبارہ نس۔ مزے کرو، خوب گلچھڑے اڑاؤ دنیا میں، خوب رنگ ریلیاں کرو اور خوب ادھر ادھر کی کھاؤ پیو مزے کرو، اس لیے کہ عالم دوبارہ نہیں۔ بابر عیش بکوش کہ عالم دوبارہ نہیں۔ آج بھی جتنے کافر ہیں، قرآن مجید جس وقت نازل ہوا اس وقت کی کافر بھی یہی کہتے ہیں، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا۔ کافر لوگوں کا گمان یہ تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا نہیں۔ ان کو سب سے بڑا جو ذہن میں کویسچن تھا، سوال تھا، وہ یہ کہ جب ہم مر جاتے ہیں تو اس زمانے میں کافروں کو بھی دفنایا جاتا ہے تو مٹی میں مل جاتے ہیں، ہمارے اعضاء وہ گل سڑ جاتے ہیں، مٹی ہو جاتے ہیں، ہڈیاں رہ جاتی ہیں، جانور کھا لیتے ہیں، چرند پرند درند، تو پھر اللہ تعالیٰ ان دوبارہ اجزاء کو کیسے جمع کریں گے؟ راکھ مٹی بن گئی، ہوا میں اڑا دیا اس کو، سمندر میں مل گئی، اس کو دوبارہ اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کریں؟ قرآن نے یہ نقل کیا، وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا۔ جب ہم ہڈی ہو جائیں گے، مٹی ہو جائیں گی تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اس کا بہت آسان جواب ہے، اللہ کی قدرت کو اپنی قدرت پر قیاس مت۔ کمپیریزن کرنا ہو تو ایک انسان کی طاقت کو دوسرے انسان کی طاقت سے، لیکن خالق کائنات، اس کی طاقت، اس کی قدرت، اس کی قوت، جب زلزلہ آتا ہے اور جب سونامی آتی ہے، طوفان، تو اللہ اپنی قدرت بتلا دیتا ہے۔ ساری ٹیکنالوجی، سارے آلات دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں اور اللہ کی قدرت غالب آ جاتی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو اللہ کی قدرت کو اپنی قدرت پر قیاس کریں۔ اور آج کی سائنس اور ٹیکنالوجی کے زمانے میں ایک فیکٹری یا ایک کیا کہتے ہیں، ایک فیکٹری، ایک مشین بنا جس میں ہزاروں لاکھوں پرزے ہوتے ہیں، پارٹس ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا انجینئر وہ ایک ایک پرزا الگ الگ کرتا ہے اور پھر دوبارہ ان تمام پرزوں کو جوڑ دیتا ہے۔ ارے جوڑتا ہے کہ نہیں جوڑتا؟ جب ایک معمولی ذہن رکھنے والا ایک معمولی انسان جو مٹی سے بنا ہے، جب وہ تمام تر پرزوں کو جوڑ سکتا ہے تو پھر اللہ انسان کے اعضاء کو کیوں نہیں جوڑ سکتے؟ اللہ تعالیٰ بدرجہ اولا قادر۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ۔ اللہ کی پہلی مرتبہ پیدا کرتے ہیں، وہی دوبارہ بھی پیدا کریں گے، اور اللہ کے لیے دوسری مرتبہ پیدا کرنا اور پہلی مرتبہ دونوں برابر ہیں۔ عام لوگوں کے اعتبار سے دوسری مرتبہ کوئی چیز بنانا آسان ہوتا ہے۔ مثلا پہلی مرتبہ جو چیز بناتے ہیں سامنے نمونہ نہیں ہوتا، آئیڈیل نہیں ہوتا، تو بنانا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن ایک مرتبہ آئیڈیل آ گیا، اس کو سامنے رکھ کر، نمونے کو سامنے رکھ کر انسانوں کے اعتبار سے اس چیز کو دوبارہ بنانا، ریسائیکل کرنا، یہ بہت آسان ہوتا ہے۔ تو اللہ کے لیے تو دونوں آسان ہے، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَا خَلْقُكُمْ
ولا بعثكم الا كنفس واحدہ، پہلی مرتبہ پیدا کرنا اور مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا ہے، ایسا ہے کہ ساری کائنات کو پیدا، جیسے ایک جان کو پیدا کرنا ہے، ایک جان کو پیدا کرنا آسان ہے، ساری کائنات کو دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل ہے۔ خرابی یہاں سے آ رہی کہ اللہ کی قدرت کو ہم قیاس کرتے ہیں، کمپیئر کرتے ہیں انسان کی طاقت سے۔ پھر جو ہمارے برادران وطن ہیں ان کا ایک نظریہ ہے آوا گوون کا، نام سنا ہوگا آپ نے، نظریہ تناسب بولا ہے آوا گوون۔ آوا گوون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہمارا جسم لباس تبدیل کرتا ہے، آج وائٹ کلر کا کرتا پہن کر آئے، کل بلو کلر کا پہن کر آئے، پرسوں کالے کلر کا پہن کر آئے، الگ الگ، تو روح بھی وہ تبدیل کرتی ہے جسم۔ یعنی کیا مطلب؟ پہلے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ پہلے جنم میں جو اعمال کیے اگلے جنم میں اس کو وہی روپ دیا جاتا ہے، یعنی مطلب پہلے جنم میں اچھے اعمال کیے تو اگلے جنم میں اس کو اچھا روپ ملے گا، اچھا جسم ملے گا، اور اگر پہلے جنم میں برے اعمال کیے تو پھر بندر، خنزیر، بلی اور فلاں چرند پرند درند، حتیٰ کہ گھاس، مٹی اور نباتات اور درخت اور وغیرہ وغیرہ، یعنی گویا زندگی کے کیے ہوئے کاموں کا بدلہ اسی جنم میں یا اسی دنیا کے اندر اگلے جنم میں مل جائے گا، وہ بندر بن جائے گا۔ یہ برادران وطن کا عقیدہ ہے، اس کو آوا گوون کا نظریہ ہے، آوا گوون، عربی میں اس کو نظریہ تناسب کہتے ہیں۔ علماء نے اس نظریے کے تجزیہ بھی کر دی اور دلائل کی روشنی میں اس کو رد کیا۔ میں چند پوائنٹس آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ نمبر 1، سب سے آوا گوون کے باطل ہونے کی سب سے واضح دلیل یہ ہے، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آدمی کو گناہ زیادہ کرنے چاہیے۔ اس نظریے کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی کو گناہ زیادہ، قتل کرنے والے کو قتل زیادہ کرنے چاہیے، اتیاچار کرنے والے، کیوں؟ اس لیے کہ یہی نباتات، ان سے ہم غذا حاصل کرتے ہیں، پھل فروٹ نباتات سے حاصل کرتے ہیں، جانوروں سے گوشت حاصل کرتے ہیں، چمڑا اون حاصل کرتے ہیں، تو اب ظاہر سی بات ہے گناہ کریں گے نہیں تو اگلے جنم میں وہ جانور بنیں گے نہیں اور پیڑ پودے بنیں گے نہیں، تو گویا آوا گوون کے نظریے کا حاصل یہ ہوا کہ ہمیں پاپ زیادہ کرنا چاہیے، گناہ زیادہ کرنا چاہیے، نعوذ باللہ خاکم بدار۔ نمبر 2، دوسرا پوائنٹ، ساری دنیا تسلیم کرتی ہے اور سائنس بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ قانون جو ہے نا، جزا سزا کا قانون ہونا چاہیے، بھائی جو کرے اس کو وہ بھگتنا چاہیے، انعام جزا سزا کا ہونا چاہیے۔ اگر آوا گوون کا نظریہ مان لے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ قانون اور جزا سزا کے قانون کی کوئی معنویت باقی نہیں رہ جائے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم کسی کو مقدس سمجھیں تو بزرگ ان کا اکرام کرتے ہیں، اور اگر کسی کو ہم برا سمجھتے ہیں تو اس سے نفرت کرتے ہیں، تو پھر جو دنیا میں مالدار لوگ ہیں وہ سمجھیں گے کہ میرا مال جو ہے نا یہ اللہ کا فضل نہیں، سمجھنا یہی چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا ہذا من فضل ربی، یہ حکومت، یہ سلطنت جو اللہ نے مجھے عطا کی میرے رب کا فضل ہے، مالدار کو یہ سمجھنا چاہیے۔ لیکن وہ کیا سمجھے گا؟ گزشتہ جنم میں نے جو اچھے کام کیے تھے اس کا نتیجہ ہے، تو پھر قارون کی ذہنیت پیدا ہوگی، اوتیتہ علی علم عندی، میرے کرتوتوں کے نتیجے میں مجھے یہ مال ملے۔ اور جو غریب ہوگا، جو فقیر ہوگا، فلاش ہوگا، وہ احساس کمتری کا شکار ہو جائے، وہ سیلف کانفیڈنس ہو جائے گا، احساس کمتری کا کہ میں نے پورے فان پاک کیے تھے۔ دوستو، یہ آوا گوون کے نظریے کے بہت ساری خرابیاں، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں صحیح عقیدہ نصیب فرمایا۔ یہ سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، شاید کہتا ہے یہ سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، کس کو سجدہ کرتے ہیں؟ صرف ایک اللہ کی ذات، ہم اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتے۔ شاید کہہ رہا ہے یہ سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایسے ایسے غلط عقیدے اور نظریات سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سچے عقیدے کی بدولت بچایا۔ میں نے جیسے کل بھی کہا تھا، یہ جو جزا سزا کا تصور ہے اور آخرت کی فکر والا جو عقیدہ ہے، ایمان بالآخرت، یہ انقلابی عقیدہ ہے، انسان کی زندگی میں تبدیلی لاتا ہے۔ اسی لیے ہر نبی نے، بلکہ قرآن میں اٹھا کر دیکھ لیجیے، تہائی قرآن یعنی 1/3 قرآن اس میں آخرت کا بیان ہے، جنت کا بیان ہے، جہنم کا بیان ہے، قبر کا بیان ہے، عذاب کا بیان
وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ عقیدہ انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر انسان واقعی معنوں میں بن جاتا ہے، انسان میں عجیب تبدیلی آ جاتی ہے۔ میں آپ کو مثال سے سمجھاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں آپ کی بعثت ہوئی وہ لوگ مردار کھاتے ہیں، مردار یعنی جو جانور مر جاتا تھا اس کو کھاتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم جس کو ذبح کرتے ہیں اس کو کھاتے ہیں، تو اللہ نے جس کو ذبح کیا یعنی مردار، اللہ نے جس کو ذبح کیا اس کو نہ کھاتے۔ اور وہ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ شراب تو اتنی عام تھی کہ علماء نے لکھا ان کی گھٹیوں میں پڑی ہوئی تھی۔ بچہ شراب کا گویا ایک عادی تھا، رسیا تھا۔ کون سی برائی ایسی تھی جو عرب کے اندر موجود نہیں، حتیٰ کہ کوئی حکومت کرنے کے لیے ان پر تیار نہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے 23 سال کا عرصہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہوتا، 23 سال کے عرصے میں 23 ایئرس میں ایسا انقلاب پیدا کر دیا کہ جو بدو تھے، جن پر کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، وہ حکومت کرنے والے بن گئے۔ حضرت عمر بن خطاب ایک مرتبہ چلچلا کی دھوپ میں اسلامی فوج کو لے کر چل رہے تھے، ایک دم پہاڑی پر پہنچے تو وہاں جا کر کھڑے ہو، پوری فوج کھڑی، آگے نہیں چل رہی۔ لوگوں نے کہا حضرت پیچھے دھوپ میں پریشان ہے لوگ، آگے چلے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں میں میرا باپ خطاب مجھے اونٹ چرانے کے لیے بھیجتا تھا، مجھے اونٹ چرانا نہیں آتا تھا تو میرا باپ مجھے تانا دیتا تھا کہ عمر تجھے تو اونٹ چرانا نہیں آتا تو کرے گا کیا کرے گا۔ آج اللہ نے اسلام کی بدولت اتنی بڑی وسیع رقبے پر محیط سلطنت کا مجھے خلیفہ مقرر کیا ہے۔ یہ اللہ کے رسول نے انقلاب کیسے پیدا کیا؟ اس کے بہت سارے اسباب۔ ایک سبب علماء نے لکھا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے عرصے میں ان کے اندر خوف خدا اور فکر آخرت کی اسپرٹ ایسی پیدا کر دی تھی کہ اب ان کے لیے سب کچھ کرنا آسان ہو۔ میں مثال سے سمجھاؤں، مثال کے طور پر ابھی میں نے کہا شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ آج دنیا کا ایک بہت بڑا مسئلہ منشیات، شراب۔ ماں باپ پریشان ہیں اس لیے کہ بچے کو پوری لت پڑ چکی ہے شراب کی، اور یہ وہ نشہ ہے جسے دوشی نہیں اٹھا سکتا۔ ہزار سختی کرو لیکن بیٹا کہتا ہے کہ نہیں ابا پیوں گا تو سے۔ یہ تو ہوئی بیڑی کی عادت، سگریٹ کی عادت، تمباکو اور گانجا اور چرس۔ ہم گرد گرد اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، نوجوانوں کی صورتحال کیا ہے؟ کیا حکومت وہ بیڑی کے ڈبے پر، وہ سگریٹ کے ڈبے پر لکھا رہتا ہے یہ مہلک ہے، خطرناک ہے، ڈینجرس ہے، یہ ہیلتھ اور صحت کے لیے نقصان دہ، اور اس پر باقاعدہ بڑے بڑے تحقیق کرنے والے تحقیقی مقالے لکھتے ہیں، آرٹیکلز، مضامین لکھے جا رہے ہیں، کانفرنسیں ہو رہی، دوائیں بنا کر تقسیم کی جا رہی ہے جو ان چیزوں کے عادی بن چکے ہیں۔ لیکن حالات عروج اصلاح ہو رہے ہیں نہیں، مرض بڑھتا گیا جرم دوا کی۔ جتنا دوا کرتے جا رہے ہیں نشے کی عادتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ کیوں؟ وجہ اصل وجہ دکھتی رت میں اس پر ہاتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اصلاح کی؟ ان کی بھی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی شراب، کیسے اصلاح کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے اندر خوف خدا پیدا کر دیا اور فکر آخرت کا تصور پیدا کر دیا تو نتیجہ یہ ہوا کہ جس دن شراب حرام ہوئی، انس بن مالک کہتے ہیں کہ اپنے والد ابو طلحہ انصاری کو اور چند انصاری صحابہ کو شراب پلا رہا تھا۔ ایک اعلان کرنے والا آیا اور اس نے اعلان کیا کہ شراب الا ان الخمر قد حرمت، شراب حرام ہو چکی ہے۔ بس اعلان کرنے کی دیر تھی کہ صحابہ کرام نے وہ جو مٹکے تھے وہ مٹکے توڑ لگے، مٹکے بہا دیے، راستوں میں شراب اس طرح بہنے لگی جیسے کہ پانی بہتا۔ یہ انقلاب کیسے آیا تھا؟ ایک دن دو دن کی بات نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پر محنت کی۔ کیسے؟ اللہ کی مثال کے طور پر ایک حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری ذبح کی گئی۔ آپ نے پوچھا کہ سب کھا پی کر ختم ہو گیا، کچھ باقی ہے؟ کہا شانے کا گوشت باقی، شانے کا گوشت بقیہ ترتیب ہوا۔ آپ نے فرمایا نہیں، لم یبق الا ترتیب ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بقیہ کلھا الا ترتیب ہوا،
کیا مطلب؟ ساری چیزیں باقی ہے سوائے شانی کے گوشت. یعنی جو تم نے کھا پی کر دوسروں کو کھلا دیا وہ تو آخرت کی بینک میں جمع ہو گیا. اب یہ جو کہ کھایا کھلایا نہیں ہے یہ بات. اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا ذہن بنا. آپ نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے پردیسی رہتا ہے. پردیس میں اگر کوئی جائے کمانے کے لیے امریکہ، برطانیہ، دبئی، سعودی، تو وہ وہاں بگلے نہیں بنا. وہاں آدمی مشکل سے زندگی گزارتا ہے اس لیے کہ مجھے اپنا وطن جانا ہے اور کچھ لے کر جانا ہے. آپ نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، اصل ہمارا وطن جنت ہے، وہاں کی تیاری کے لیے یہاں بھیجا گیا. اور آپ سبھی آپ نے کہا بلکہ اس سے بھی زیادہ راہ گزر، جو راستے سے گزرنے والا وہ ایک درخت کے نیچے سایہ دے کر ٹھہر جائے تو وہاں بنگلہ بناتا ہے، وہاں خیمے لگاتا ہے، کچھ نہیں، تھوڑی دیر کے لیے سستا ہے اور پھر نگل کھڑا ہوتا ہے. آپ نے فرمایا وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ، اور دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو مردہ تصور کرو. اس طرح اللہ کے رسول ان کو آخرت کی فکر دلاتے تھے، خوف خدا پیدا کرتے تھے. نتیجہ کیا ہوا؟ جرائم کی شرح جو آج بڑھتی جا رہی ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے امریکہ بہادر جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ ترقی یافتہ سمجھتا ہے، وہاں کا حال یہ ہے کہ جرائم کی تعداد روز افزوں بڑھتی جا رہی ہے. وہاں کے سابق صدر کا یہ جملہ ہے کہ ہم نے پوری کوشش کر لی لیکن جرائم کو روکنا، کم کرنا نہیں، خالی روکنا اس لمٹ پر، یہ ہمارے قابو سے باہر، ہمارے قابو سے باہر. دوستوں لیکن اللہ کے رسول کے زمانے میں کیا ہوا تھا؟ اللہ کے رسول کے زمانے میں جرائم کی شرح گھٹتے گھٹتے صفر، زیرو تک پہنچ چکی. اور جب کسی سے کوئی جرم ہو، بولے تو کوئی جرم کرتا نہیں تھا، جرم ہو جاتا تھا تو پولیس بھیجنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، وارنٹ جاری کرنے کی نہیں، وہ خود آتا تھا اور اعتراف کرتا تھا. اور جب منع کرتے تھے تو اصرار کرتا تھا کہ میرے اوپر سزا جاری ہو. مائز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ نے سنا ہوگا. ان سے بتقاض بشریت زنا ہو گیا. صحابی، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ صحابی معصوم نہیں، انبیاء صرف معصوم ہے، صحابی سے زنا ہو گیا. اللہ کے رسول کی خدمت میں خود چل کر آئے اور اقرار کیا، آپ نے منہ پھیر لیا. ادھر سے آئے، دوسری مرتبہ اقرار کیا، آپ نے منہ پھیر دیا. تیسری مرتبہ آئے، آپ نے منہ پھیر دیا. چوتھی مرتبہ اقرار. تو آپ نے فرمایا شاید ان نے زنا نہیں کیا ہوگا، خالی بوسو کرا. ابتدائی جو مراحل ہوتے ہیں ان میں بوسو کرا. کہا نہیں اللہ کے رسول میں نے زنا کیا ہے، مجھے پاک کر دیجیے، طہرنی، اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجیے. یعنی پولیس بھیجنے کی ضرورت نہیں، مجرم خود آ. یہ تو ایک مرد ہے. عورت کا واقعہ سناؤ. امراۃ غامدیہ کا قصہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے. ایک عورت سے زنا ہو گیا، صحابیہ ہے، زنا ہو گیا، وہ بشر ہے، ان سے زنا ہو گیا. اللہ کے رسول کی خدمت میں آئی. آپ نے فرمایا نہیں، تمہارے پیٹ میں جب بچہ ہے، جب تک وہ بچہ جنت ہو. بچہ پیدا ہو گیا، لے کر آئی. آپ نے فرمایا نہیں، جب تک وہ بچہ مستقل کھانے پینے میں لگ جائے، ان کو دودھ پلاؤ. وہ دودھ پینے لگا تو روٹی کا ٹکڑا وہ بچے کے ہاتھ میں لے کر آئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون بچے کی کفالت کی ذمہ داری لیتا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے. اس عورت نے اپنے آپ کو پیش کیا. اللہ کے رسول نے ان دونوں کے بارے میں سے ایک کے بارے میں جملہ فرمایا تھا، انہوں نے ایسی توبہ کی ہے اگر چونکی وصول کرنے والا، ظالمانہ ٹیکس، گبر سنگھ ٹیکس وصول کرنے والا بھی اگر توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہو جائے. پورے مدینہ والوں پر تقسیم کر دی جائے توبہ تو ان سب کے لیے کافی ہو جائے. یہ تھا فکر آخرت. اس لیے ہمیں ہر نماز میں 5 ٹائم کیا پڑھنے کا حکم ہے؟ مالک یوم الدین. کاش ہمیں مانا کا استحضار. اس کا مطلب اللہ روز جزا، ڈے آف ججمنٹ کا مالک ہے. جب آدمی اس تصور کے ساتھ پڑھے گا کہ مجھے اپنے ایک ایک قول، اپنے ایک ایک فعل کا جواب دینا ہے. میں نے چند دنوں پہلے وہ واقعہ سنایا تھا. عبداللہ بن عمر جنگل میں جا رہے تھے، ان کو کھانے کی ضرورت، بھوک محسوس ہوئی تو ایک چرواہا نظر آیا. وہ چرواہے سے کہا تھوڑا سا دودھ مجھے دوڑ کر دے. چرواہے نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں آپ کو دے دیتا لیکن بکریاں میری نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر چوکے. عبداللہ بن عمر نے کہا اچھا تو ایسا کرتے ہیں کہ تم مجھے بیچ دو، پیسے لے لو اور مالک کو کہہ دینا کہ بھیڑیا آ کر کھا گیا. اس نے کیا پیارا جواب دیا. چرواہے نے کہا یہ اسی فکر آخرت کا نتیجہ ہے. اس نے کہا فَأَيْنَ اللَّهُ،
اللہ کہاں گیا؟ اگرچہ میرا آقا نہیں دیکھ رہا ہے، میرا مالک نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ عبداللہ ابن عمر پر اتنا اثر ہوا، وہ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں اس کے، اور یہ جملہ کہتے جا رہے ہیں، این اللہ این اللہ۔ کاش میرا نوجوان جب خلوت میں موبائل استعمال کرے اور گندی تصویریں دیکھے، گندی فلمیں دیکھے، بلو فلمیں دیکھے، تو وہ یہ تصور کرے الم یعلم بان اللہ یرا، کیا اس کو نہیں معلوم کہ تیرا باپ بھی دیکھ رہا ہے، تیری ماں سو چکی ہے، کوئی نگرانی کرنے والا نہیں، لیکن ایک اللہ کی ذات ہے جو دیکھ رہی ہے۔ ان مولاک یراک حیث نہاک، تیرا آقا تیرا خدا اس وقت بھی تجھے دیکھ رہا ہے جہاں تجھے جانے سے منع کیا ہے۔ فلم دیکھنے کے لیے جاتا ہے تو کرتا اتار کر پینٹ شرٹ پہن کر جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ کسی کو نہیں پتا، لیکن ایک اللہ کو معلوم ہے۔ الم یعلم بان اللہ یرا۔ عبداللہ بن عمر نے اس آدمی کو کا جو آقا تھا اس آدمی سے کہا مجھے بکریاں بھی بیچ دو، اور یہ چرواہے کو آزاد کر دیا اور ساری بکریاں اس کے سپرد کی۔ یہ ایک واقعہ نہیں، 200 ہزاروں واقعہ ہے، کتنے واقعات سناؤ۔ ایک بادشاہ، اس کی خادمہ تھی زینت نام، بادشاہ کا نام بھی لکھا ہے زینت نام، وہ بادشاہ کے بستر پر باندھی سو گئی۔ بادشاہ سلامت آئے اور باندھی کو دیکھا کہ بستر پر، تو بادشاہ کو تو غصہ آئے گا، آلریڈی آپ کے گھر میں کام کرنے والے، جھاڑو پوچھا کرنے والے آپ کے بستر پر سو جائے مین بیڈ پر، تو غصہ تو آئے گا۔ بادشاہ کو غصہ آیا، بادشاہ نے حکم کو دیا کہ اس کو 90 کوڑے 90 کوڑے لگائے جائیں۔ اس زمانے میں کوڑے کی سزا ہوتی ہے۔ بادشاہ کو باندھی ہنسنے لگی۔ بادشاہ نے کہا ایک تو جرم چوری، اوپر سے سینہ زوری۔ اس نے کہا کیوں ہنسی؟ اس نے کہا میں یہ سوچ رہی ہوں کہ میری 2 سیکنڈ کے لیے نیند لگی تھی، اس بستر پر 2 سیکنڈ سونے کی وجہ سے 90 کوڑے کی سزا ہے، تو جو روز اس بستر پر سوتا ہے اس کو کتنے کوڑوں کی سزا لگی؟ بس بادشاہ کے دل پر چوٹ۔ دوستوں کبھی کبھی ایک جملہ کافی ہو جاتا ہے، لمبے بیانات کی ضرورت نہیں ہوتی، ایک جملہ کافی ہو جاتا ہے۔ بادشاہ کے دل پر چوٹ لگی کہ میں تو روز اس بستر پر، وہ تو 1-2 گھڑی کے لیے سوئی تھی، تو 90 کوڑے کی سزا۔ اس نے سلطنت چھوڑ دی اور لاہور چلا گیا، یہ بر صغیر کا واقعہ ہے، اور اس نے جا کر بزرگ کے ہاتھ پر بیعت کی اور خلافت حاصل۔ اور دوستوں کتنے واقعات سنو۔ ملک شاہ، ایک سلجوقی بادشاہ گزرا، ملک شاہ اس کا نام ہے۔ وہ ایک مرتبہ شکار پر نکلا ہوا تھا۔ یہ واقعات اس لیے بتائے جاتے ہیں کہ یہ بہت مؤثر ہے۔ ملک شاہ شکار پر نکلا ہوا تھا، اس کی فوج پورا لاؤ لشکر تھا اور شکار پر وہ جا رہا تھا۔ اس کے فوجیوں نے ایک بڑھیا کی گائے لے کر ذبح کر دی اور کباب بنا کر کھایا۔ جو فوجیوں کی عادت ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو مالک سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی طاقت کے بلبوتے پر جو چاہے کریں۔ 12 انہوں نے بڑھیا نے فوجیوں سے کہا کہ مجھے پیسے دے دو تاکہ میں دوسری گائے خریدوں، ایک ہی گائے تھی اسی پر میرا گزر بسر تھا، اب میں کیا کروں گی؟ انہوں نے پیسہ دینے سے بھی انکار کر دیا۔ اور بڑھیا بیچاری مرتی نے کیا کر دیا، کسی نے اس کو مشورہ دیا کہ فلاں تیسرے دن یہ پل ہے، وہاں برج ہے، وہاں سے بادشاہ سلامت کی سواری گزرے گی، تم اچانک وہاں جاؤ اور ان کے سامنے آ جائیں، اور بادشاہ بہت نرم دل ہے، وہ تمہاری بات سنے۔ اس نے ایسا ہی کیا، بادشاہ کی سواری گزری تو اچانک سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور بادشاہ سے کہا، عجیب جملہ کہا، اس پل پر یا اس پل پر، اس پل پر یا اس پل پر، یعنی بادشاہ نے کہا امی جان بات کیا ہے، پوری وضاحت تو کیجیے۔ اس نے پوری کہانی سنائی، آپ کے فوجیوں نے میری گائے ذبح کر کے کھا لی، مجھے پیسے بھی نہیں دے رہے ہیں، اب تم طے کر لو کہ اس کا بدلہ اس پل پر دینا ہے یا آخرت کے پل پر، جس کو پل صراط کہا جاتا ہے۔ بادشاہ نے کہا امی جان میرے اندر اتنی سکت نہیں ہے کہ میں پل صراط پر اس کا بدلہ ادا کر سکوں، دنیا میں ہی آپ جو چاہے لیں۔ جب آدمی کے اندر آخرت کی فکر پیدا ہو جاتی ہے تو دوستوں ایک گائے کے بدلے میں 300 گائے دینا آدمی کے لیے آسان ہو جائے۔ آج دلی 100 چولہے کھا کے حج ہو جائے، میں فلاں کی زمین دبا گیا، فلاں بہنوں کو میراث میں حصہ نہیں دیا اور میں نے یہ کیا، اور پھر میں حج اور عمرے میں لگاتار سفر کرتا رہتا ہوں، اسی کو کہا جاتا ہے بلی 100 چوہے کھا کے حج کو چلی، کوئی قبول نہیں۔ اللہ کے یہاں، اللہ کے دربار میں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ دوستو ہماری مثال کیسی، ہم اپنے آپ کو بہت جینیس سمجھتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں میں بہت عقل، ہم دنیا میں سب سے زیادہ بیوقوف ہیں۔ مولانا تقی عثمانی دعوت برکاتہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، ہارون رشید کے دربار، ہارون رشید ایک بہت بڑا عباسی خلیفہ گزرا ہے، اس کے دربار میں
ایک بہلول نام کے تھوڑا سا، جیسے ہمارے یہاں کچھ پاگل قسم کے لوگ رہتے ہیں، وہ بہلول آتے تھے. بادشاہ نے بھی کہہ رکھا تھا، بادشاہ مذاق کرتا تھا اور ٹائم پاس کرتا تھا، بادشاہ نے بھی کہہ رکھا تھا ان کو جب چاہیں آنے دیے. ایک مرتبہ بادشاہ کے پاس آئے تو بادشاہ کے ہاتھ میں چھڑی لکڑی، بادشاہ نے ان کو تھمائی اور کہا یہ میں امانت آپ کو دیتا ہوں، اور دنیا میں سب سے زیادہ بیوقوف اگر آپ کو کوئی نظر آئے تو اس کو دے دیں. وہ اشارہ یہ تھا کہ تم سب سے زیادہ بیوقوف ہو، اس لیے میں نے یہ چھڑی تمہیں دی. بات آئی گئی ہوگی، انہوں نے چھڑی رکھ دی. چند دنوں کے بعد، مہینوں کے بعد، سالوں کے بعد بادشاہ بیمار پڑ گیا، ہارون، حتیٰ کہ بستر پر پڑ گیا. اطباء نے، ڈاکٹروں نے، حکیموں نے سفر کرنے سے منع کیا. اب وہ وہی بہلول کو پتہ چلا تو وہ عیادت کے لیے آئے اور لکڑی ہاتھ میں، اور بادشاہ کے پاس آ کر کہا بادشاہ سلامت، کیا حال؟ بادشاہ نے اپنا دکھڑا سنایا، بیمار ہوں، بس بڑا ڈر لگ رہا ہے، آخرت کے سفر پر جانا ہے. اب بہلول نے سوچا توا گرم ہے، اب روٹی سیکنے کی بات کا وقت، جب تک توا گرم نہ ہو، اس لیے کہ جب تک دل کا توا گرم نہیں ہوتا روٹی سیکنے سے روٹی اثر نہیں ہوتی. اس نے بادشاہ کو کہا بادشاہ سلامت کہ آپ نے کتنے فوجی آگے بھیج دیے اور کتنا خیمہ، ٹینٹ اور سامان آگے بھیجا ہے. بیوقوف، تم کو آخرت کے سفر پر کوئی فوجی آگے بھیجتا ہے، کوئی سامان آگے بھیجتا ہے. کہا بادشاہ سلامت تو وہاں سے کب واپسی کا ارادہ ہے؟ بہلول نے پوچھا. وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے، آج وہ ان کا مذاق اڑا ہے. بہلول نے پوچھا کب واپسی کا ارادہ ہے؟ کہا بیوقوف کیسی بات کر رہے ہو، آخرت کے سفر سے کوئی واپس آتا ہے؟ تو اب بہلول نے کہا بادشاہ سلامت یہ لکڑی میرے پاس آپ نے امانت کے طور پر دی تھی، یہ میں آج آپ کو سپرد کر رہا ہوں، اس لیے کہ آپ نے دیتے وقت یہ کہا تھا کہ مجھ سے اگر سب سے زیادہ بیوقوف کوئی نظر آئے تو اس کو دے دینا. میری نظر میں آپ سے زیادہ بیوقوف کوئی. میں پوچھا کیوں؟ اس لیے کہ آپ دنیا میں چھوٹا سا سفر کرتے ہیں تو اس کے لیے مہینوں پہلے سے تیاریاں ہوگی، فوج بھیجی جاتی ہے اور آگے پورا میدان ہموار کیا جاتا ہے، کہاں ٹھہرنا ہے اور کیا کھائیں گے بادشاہ سلامت اور فلاں اور فلاں، اور واپسی کے موقع پر پورا انتظام ہوتا ہے. اور اتنے لمبے سفر پر جا رہے ہیں جہاں سے واپسی کا ارادہ نہیں اور آپ نے آگے کچھ نہیں بھیجا. مجھے آپ سے زیادہ بیوقوف کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، اس لیے یہ لکڑی آپ کی امانت آپ کی خدمت. مولانا تقی عثمانی صاحب کے واقعہ سنا کر کہہ رہے ہیں وہ بیوقوف ہم سب ہیں، ہم سب ہیں، ہمیں بھی تو اس سفر پر جانا ہے، لیکن اس کے لیے کتنی تیاری. ہم سب کو معلوم ہے دنیا عارضی، چند روزہ ہے، 60 70 80 بہت کم ہوتا ہے تو آدمی سینچری لگاتا ہے، گنے چنے چند لوگ ہوتے ہیں 60 سال، اور وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. یہاں مکان بنانے کی فکر اتنی ہے کہ لوگوں سے قرضے لے رہے ہیں، رشوتیں لے رہے ہیں، جھوٹ بول کر پیسے لے رہے ہیں، اور آخرت میں جنت میں مکان بنانے کی کوئی فکر نہیں. یہاں کی گرمی دھوپ برداشت نہیں ہوتی، اور وہاں میدان محشر کی گرمی جب سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا، پسینے میں شرابور ہوں گے، وہ کیسے برداشت کریں گے؟ واقعہ یہ ہے کہ بہلول نے اس حدیث کی طرف اشارہ کیا تھا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے عمل کرے. اللہ ہمیں ایسے عقل مندوں میں شامل کرنا. ہمارے اکابرین کے لیے عجیب واقعہ ہے. مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرتضی کا نام آپ نے سنا ہوگا. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرتضی ایک مرتبہ کانپور، وہاں پڑھاتے تھے حضرت، کانپور سے آپ دہلی جانے کے لیے ٹرین میں سوار ہونے کے لیے اسٹیشن پر پہنچے تو وہ جو کانپور میں جو ریلوے ماسٹر تھا وہ حضرت کو جانتا تھا. حضرت کے پاس سامان زائد، تو ریلوے کا قانون یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر زائد سامان ہو تو اس کی بل بھی ادا کرنی پڑتی ہے، اس کے پیسے الگ سے لگتے. تو حضرت نے کہا کہ حضرت کوئی بات نہیں، میں وہ گارڈ کو جانتا ہوں، گارڈ کو کہہ دوں. کہا مجھے تو اور آگے جانا ہے. تو آپ کو کہاں جانا ہے؟ تو پھر وہ کہا وہ آگے والا گارڈ وہ آگے والے گارڈ کو کہہ دے گا. مثال کے طور پر کانپور سے جانا تھا تو اسٹیشن جو بیچ میں آتے ہیں ان کے نام لیے، الہ آباد سے دوسرے گارڈ کو کہہ دے گا ہاں مجھے تو اس سے بھی آگے جانا. اس کے بعد جو غازی آباد کا اسٹیشن آئے گا وہ غازی آباد میں وہ گارڈ وہ دوسرے کو کہہ دے تو مجھے تو اس سے بھی آگے جانا. دہلی پہنچ کر تو گاڑی رک جاتی ہے، اس سے آگے تو جاتے ہی آپ کو جانا کہاں؟ مجھے آخرت میں جانا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے. میں
دنیا میں بادشاہ اور حکومت کی نگاہ سے بچ سکتا ہوں، لیکن اللہ کے سامنے جواب دہی سے کیسے بچ سکتا ہوں؟ یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس اگر پیدا ہو جائے، سارے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ آج جو جھگڑے ہیں، بھائی بھائی کے جھگڑے، بھائی بہن کے جھگڑے، ماں باپ کے جھگڑے، میراث کے جھگڑے، یہ سارے جھگڑے اس لیے ہیں کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس نہیں۔ قرآن کی آیت ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور خواہشات سے اپنے آپ کو بچایا تو جنت اس کا ٹھکانہ بنے گی۔ اللہ آج آدمی جو بھی بولے، مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں پہلے سوچ لے کہ اس کو ایک دربار، ایک عدالت میں ثابت کر، اور وہ دنیا کی عدالت نہیں جسے بچ کر پیسے دے کر نکل جاتے، آخرت کی عدالت میں اگر میں نے کسی مولانا پر الزام لگایا کہ انہوں نے اتنی بلڈنگیں خریدی اور یہ وہ 2 نمبری کام کرتے ہیں، کل قیامت کے دن مجھے پروف پیش کرنا پڑے گا۔ اللہ میری حفاظت فرمائے، اللہ میری حفاظت فرمائے۔ جو بات میں زبان سے کہہ رہا ہوں اس کو پروف کرنا پڑے گا، جو کام کر رہا ہوں اس کو پروف کرنا پڑے گا، ورنہ اللہ کے یہاں آدمی بچ کر نکل نہیں سکتا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یقول الانسان یومئذ این المفر، بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ کلا لا وزر، کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں، کوئی پناہ گاہ نہیں۔ اللہ ہم سب کو آخرت کی فکر نصیب فرمائے۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر آخرت کی فکر پیدا ہو جائے، دنیا سے ساری بدعملی اور دنیا سے قتل و غارت گیری، پاپولیشن، آخرت پر ایمان نہیں ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان نہیں ہے، ساری بدعنوانیاں، سارے کرپشن، سارے لٹیرے ختم ہو سکتے ہیں اگر آخرت کی فکر کی اسپرٹ ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ شاعر کہتا ہے کچھ آخرت کے واسطے سامان کر غافل، کچھ آخرت کے واسطے سامان کر غافل، مسافر شب کو اٹھتے ہیں جنہیں دور جانا ہوتا ہے۔ ہمیں بہت لمبے سفر پر جانا ہے، آخرت کے سفر پر، تو ہمیں جلدی اٹھنا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی فکر نصیب فرمائے۔ اس کے لیے ایک بنیادی چیز ہے موت کو کثرت سے یاد کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر هذه اللذات، الموت، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز، موت کو کثرت سے یاد کرو، کثرت سے یاد کرو۔ قبرستان جاؤ، آپ نے فرمایا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، اس لیے کہ قبر کا منظر یہ تمہیں آخرت کی یاد دلائے گا۔ اور سب سے بڑی چیز اللہ والوں کی صحبت، اللہ والوں کی صحبت۔ ہمارے یہاں اللہ والے آنے چاہیے، نہیں کہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ والے آنے سے منع کرتے، انکار کر دیں کہ میں واقعی میں نہیں آؤں گا، میں ڈونگرا میں نہیں آؤں گا۔ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر آخرت کی فکر نصیب ہوتی ہے۔ واقعہ سنا ہے جادوگر پہلے فرعون سے کہہ رہے تھے پیسہ چاہیے، اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا، ہم موسیٰ کے مقابلے میں اترتے ہیں، پیسہ ملے گا پیسہ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کی صحبت ملی تو اب کیا کہہ رہے ہیں؟ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، تجھ سے جو ہو سکتا ہے فرعون سے کہہ دیا کر گزر، إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ۔ جب تک اللہ والوں کی صحبت میں نہیں بیٹھیں گے آخرت کی فکر پیدا نہیں ہوگی۔ گڑ والے کے پاس گڑ ملتا ہے، آخرت کی فکر مندوں کے پاس آخرت کی فکر ملتی ہے۔ اللہ ہمیں ایسے نیک لوگوں کی صحبتیں نصیب فرمائے، ہمیں چند لوگوں کی وجہ سے ہمیں اللہ والوں کی صحبتوں سے محروم نہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔